बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम गुफ्तगू करेंगे ज़कात के एक इंतहाई अहम मसले पर, जिसका समझ लेना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। आपके लिए ये क्लिप सुनना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हर इन मुसलमान को ये पता चले कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है, ज़कात मुझ पर वाजिब है या नहीं है। तो इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि कैसे पता चलेगा कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि ज़कात के फ़र्ज़ होने के हवाले से हर शख्स जो आक़िल बालिग़ मुसलमान है वो अपनी ज़ात को देखेगा। एक घर के अंदर कई अफराद हैं तो पूरे घर को मजमूई तौर पर नहीं देखेंगे। हर शख्स जो आक़िल बालिग़ है वो ख़ुद अपनी मलकियत को, अपनी ज़ात को देखेगा। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें, एक घर के अंदर 5-7 अफराद हैं, मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, तो उस घर के सारे अफराद, हर फर्द अपनी अपनी मलकियत को देखेगा। अब जब अपनी ज़ात की तरफ देखेगा तो ज़कात हर एक पर अलग से फ़र्ज़ और वाजिब होती है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे नमाज हर शख्स पर अलग से फ़र्ज़ है। अब देखें, मेरे हिस्से की नमाज मेरा भाई नहीं पढ़ सकता, मेरी बीवी नहीं पढ़ सकती, मेरे वालिदैन में से कोई नहीं पढ़ सकता, मेरी औलाद नहीं पढ़ सकती। नमाज मेरी मुझ पर फ़र्ज़ है, मैं पढ़ूंगा तो अदा होगी, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे ज़िम्मे बाकी रहेगी, मैं गुनहगार होऊंगा। इसी तरह मेरा रोज़ा कोई दूसरा आदमी नहीं रख सकता, कोई मेरा बहन भाई, कोई वालिदैन, कोई बीवी बच्चे नहीं रख सकते। इसी तरह ज़कात का मसला है कि जब हम ये देखेंगे कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है, तो फिर हम ये देखेंगे कि मैं किस चीज़ का मालिक हूँ, मेरा असासा क्या है, मेरी मलकियत में क्या है। तो इस हवाले को जब आपने समझ लिया, इस बात को जहन में रख लिया, तो अब आगे देखेंगे 5 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब उन 5 किस्म के लोगों में से मैं हूँ या नहीं हूँ, ये देखना है हमने। अब पहली किस्म जो हदीस मुबारक के अंदर आई है वो ये है कि किसी आदमी के पास अगर सोना है, सिर्फ़ और सिर्फ सोना है और कुछ नहीं है उसके पास, तो उसकी मिकदार 7.5 तोले है। 7.5 तोले सोना, चाहे वो डली हो, वो जेवर हो, वो जेवर इस्तेमाल में हो, वो जेवर इस्तेमाल में ना हो, सोना जिस सूरत में भी इसके पास है, अगर 7.5 तोले सोना का ये मालिक है, मर्द है, औरत है, बालिग मुसलमान है, तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इसको निसाब कहते हैं कि ये साहिब निसाब हो गया। अब ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए 2 शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि वो साहिब निसाब हो गया, दूसरी शर्त यह है कि उसके निसाब पर हौलाने हौल यानी पूरा साल गुजर गया। ये शर्त बाद में समझाऊंगा। अभी पहले हम ये समझ लें कि साहिब निसाब एक शख्स कब बनता है। तो जो मैंने अर्ज़ किया कि 5 किस्म के लोग ऐसे हैं कि वो साहिब निसाब बन जाते हैं। जब साहिब निसाब बन जाते हैं तो फिर उनको फ़िक्र करनी चाहिए कि अब मुझे ज़कात देनी होगी। तो उनमें से पहला शख्स वो है जिसकी मलकियत में 7.5 तोले सोना है। दूसरा शख्स वो है जिसकी मलकियत में अगर चांदी है और सिर्फ चांदी है और कुछ नहीं, तो फिर 52.5 तोले चांदी है, 52 तोले चांदी। और तीसरा शख्स वो है जिसकी मलकियत में न सोना है न चांदी है, सिर्फ नकदी रकम है, रुपया पैसा है, तो वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर। अब 52.5 तोले चांदी की कीमत मार्केट वैल्यू मालूम कर ली जाए, इस वक्त मौजूदा तकरीबन 75,000 रुपये के करीब बनती है। चौथा शख्स वो है
جس کے پاس نہ سونا ہے بالکل، نہ چاندی ہے اور نہ نقدی رقم ہے، لیکن مال تجارت ہے، ایسا مال ہے جو اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے، جس سے نفع کما رہا ہے، دکان کے اندر سامان ہے یا کوئی بھی ایسا سامان ہے اس کا جس سے مال بڑھ رہا ہے، نفع آ رہا ہے، نفع نہیں بھی آ رہا تو اس نے اس سے تجارت کی غرض سے خریدا ہے، تجارت کی غرض سے اسے بیچتا ہے، تو وہ مال تجارت یہ بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، 75,000 روپے ہے، تو اب یہ صاحب نصاب بن گیا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کی ملکیت میں نہ تو 7.5 تولے سونا ہے، نہ 52.5 تولے چاندی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس نقدی رقم ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، اور نہ ہی مال تجارت ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس شخص کی ملکیت میں ان چاروں چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر، یا 3 چیزوں میں سے یا 2 چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ان چاروں چیزوں کے علاوہ جو گھر کے اندر ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اضافی چیز ہے، اضافی سامان ہے، تو اس کی قیمت بھی اس میں جمع کی جائے گی۔ اب اس شکل کے اندر، اس پروگرام کے اندر، 5ویں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص 1 تولہ سونے کا مالک ہے اور ساتھ میں کچھ نقدی رقم ہے، 2-4 ہزار روپیہ بھی ہے، تو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن گئی۔ کسی کی ملکیت میں آدھا تولہ سونا ہے، 5-7 تولے چاندی ہے، 2-4 ہزار روپیہ ہے، تو یہ بھی اس میں آ گیا۔ کسی کا 40-50 ہزار روپے مال تجارت ہے، گھر میں کوئی اضافی سامان ہے ضروریات زندگی کے علاوہ، تو یہ شخص بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اثاثے کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کو کہا جائے گا جو روز مرہ اس کے استعمال میں ہیں۔ مثال کے طور پر گھر ہے، یہ ضروریات زندگی کی چیز ہے، چاہے یہ گھر 50 لاکھ کا ہو، کروڑ روپے کا ہو۔ اسی طرح سواری، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، بے شک کار ہے، جتنی قیمتی مرضی سواری ہے، یہ اس کی ضرورت کی چیز سمجھی جائے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر جتنے برتن ہیں، بستر ہیں، چارپائیاں ہیں، فریج ہے، اے سی ہے، واشنگ مشین ہے، جو چیزیں ہم استعمال میں لاتے ہیں، تو یہ چیزیں ضروریات زندگی سمجھی جاتی ہیں۔ اب پہلی شرط زکوٰۃ کے فرض اور واجب ہونے کے لیے یہ ہے کہ انسان صاحب نصاب بن جائے۔ اب جو صاحب نصاب آدمی بنتا ہے وہ 5 قسموں میں سے کسی ایک قسم کا ہو سکتا ہے، تو سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت، یا ان چاروں میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک بن جاتا ہے ضروریات زندگی کے علاوہ، تو اب یہ شخص صاحب نصاب ہو گیا۔ اب یہ پہلی شرط پائی گئی۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے نصاب پر سال گزر جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں 1 رمضان کو صاحب نصاب بن گیا، اب اس کے بعد پورا سال یہ بڑھتا رہے گھٹتا رہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ بڑھ بھی سکتا ہے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالکل صفر نہ ہو، ختم نہ ہو۔ جب بالکل ختم ہو جائے گا سال پورا ہونے سے پہلے پہلے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر جب دوبارہ یہ اتنے اثاثے کا مالک بنے گا، صاحب نصاب بنے گا، تو پھر دوبارہ سے سال نئے سرے سے شروع ہوگا۔ اسی طرح نصاب کے پورا ہونے تک، جس دن اگلے سال 1 رمضان کو نصاب پورا ہونا ہے، سال پورا ہونا ہے، تو اس میں جو نقدی یا مال تجارت یا زیورات میں سے کوئی بیچ میں ایڈ ہوگا تو اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ نصاب کے ہر جز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر سال پورا ہونے سے 10 دن پہلے، 5 دن پہلے، 2 دن پہلے، مہینہ پہلے اگر
2-4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ آ جاتا ہے، وہ بھی اس نصاب میں شامل ہو جاتا ہے، یہ بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اپنی ضروریات میں خرچ نہیں کرتا، وہ اضافی ہے، تو اب جب سال پورا ہو رہا ہے تو یہ پوری اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت 2 باتوں کا اور لحاظ رکھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ جو ہم نے قرضے ادا کرنے ہیں وہ قرضے جو ہیں وہ اپنے اس نصاب کی رقم سے مائنس کر دیں گے، وہ نکال دیں گے، وہ اس کے مالک ہم نہیں سمجھے جائیں گے، بلکہ اس کے مالک وہ ہوں گے جن کے ہم نے وہ پیسے دینے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے لوگوں سے قرض لینا ہے اس کو اس نصاب کے اندر جمع کریں گے۔ مثال کے طور پر میرا نصاب، جب میں صاحب نصاب بنا تو میری ملکیت میں 80,000 روپے آیا، جب سال پورا ہوا تو میں 2 لاکھ کا مالک تھا۔ اب جب میں 2 لاکھ کا مالک تھا تو میں نے 50,000 قرض دینا تھا، اب 1.5 لاکھ رہ گیا، لیکن میں نے 1 لاکھ روپے لوگوں سے لینا تھا، تو اب 1.5 لاکھ میں لاکھ جمع کیا تو 2.5 لاکھ ہو گیا۔ اب مجھ پر 2.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اور بھی اہم مسئلے، انتہائی اہم مسئلے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی اگلے کلپ کے اندر ذکر کروں گا۔ اگر کسی کو کوئی اپنی خاص صورت بھی پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔